السلام علیکم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایشیا کی سب سے بڑی شوگر مل کے بارے میں جان سکیں گے جو پاکستان کے ضلع رحیم یار خان میں واقع ہے۔ مل کی مکمل ڈاکومنٹری کے علاوہ ہم جان سکیں گے کہ کس طرح مل مالکان اور مزدور یونین کے بیچ اختلافات پیدا ہوئے اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ پہلے مالکان کو مل فروخت کرنا پڑی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے 24 گھنٹوں میں یہ ٹوٹل کتنا گنا کرش کرتی ہے اور اس میں مقامی افراد خاص طور پر رحیم یار خان کے مزدور یا ملازمین کو بھرتی کیوں نہیں کیا جاتا، اس مل کے علاقے کو کیا نقصانات ہیں اور کیا فوائد ہیں۔ تو اس مل کا نام حمزہ شوگر مل ہے جو عرصہ دراز سے تحصیل خانپور ضلع رحیم یار خان میں شوگر انڈسٹری کی شان جانی جاتی ہے۔ خانپور شہر سے صرف 10 کلومیٹر کی دوری پر جیٹھا بھٹا کے مقام پر ریلوے لائن کے ساتھ یہ واقع ہے۔ ماضی میں جتنی بھی انڈسٹری یا ملیں لگائی جاتی تھیں تو وہ ریلوے لائن کے قریب لگائی جاتی تھیں، کیونکہ پرانے زمانے میں ٹرک اور بڑے ٹرالر موجود نہیں ہوا کرتے تھے، تو ہیوی مشینری اور سامان کی ترسیل کے لیے ریلوے سستا اور آسان ذریعہ تھا۔ یہ شوگر مل 1964 کو اسی مقام پر بنائی گئی اور اس کے پہلے مالک کا نام عبدالحی تھا جو کراچی والے کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے ہائی سنس کے بلب کے بارے میں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، وہ بھی انہی کی کمپنی کی ایک پروڈکٹ تھی اور اس مل کا پہلا نام بھی ہائی سنس شوگر مل تھا۔ آغاز کے پہلے چند اشرے یہ اس کی پروڈکشن زوروں پر رہی، پھر بعد میں مل کے مالک اور مزدور یونین کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ اس قدر بڑھ گئے کہ مل مالکان کو ہار تسلیم کرنا پڑی اور انہوں نے دل برداشتہ ہو کر مل تک کو فروخت کر دیا۔ اب اس مل کے نئے مالک حاجی رشید احمد صاحب تھے جن کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ آج کل اس مل کا انتظام ان کے داماد چلاتے ہیں۔ مل کے اگر رقبے کی بات کریں تو یہ 6 مربع میں واقع ہے جو لگ بھگ 150 ایکڑ بنتے ہیں۔ نئی انتظامیہ نے ہائی اینڈ سنس کے مزدور یونین اختلافات اور کی گئی غلطی کو ہمیشہ یاد رکھا ہوا ہے اور مزدور یونین کو جڑ سے ختم کیا ہوا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے مل میں یہ پالیسی رائج کی گئی ہے کہ پورے جنوبی پنجاب سے کوئی بھی مزدور یا مل کا عملہ بھرتی نہیں کیا جاتا، خاص کر اگر ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کا حامل کسی کا شناختی کارڈ ہو تو وہ تو بالکل بھی بھرتی نہیں کیا جاتا۔ اس مل میں کم و بیش 3300 افراد کام کرتے ہیں۔ عارضی ملازم اس ضلع کے بھرتی ہوتے ہیں، بہرحال وہ بھی رینک وائز بہت نچلے درجے کے ہوتے ہیں کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ مقامی افراد کے نہ ہونے کی وجہ سے یونین بازی یا ملازمین کی من مانی قائم نہ ہو سکے۔ مل کے اندر ٹوٹل 3 پلانٹ لگے ہوئے ہیں۔ رش کے دنوں میں خاص طور پر جنوری اور فروری میں جب یہ تینوں پلانٹ چل رہے ہوں تو 24 گھنٹوں میں 6 لاکھ من گنا کرش ہوتا ہے۔ پاکستان میں کسی بھی دوسری مل کی کرشنگ 24 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ من گنا تک ہے۔ تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 6 من گنا کرش کرنے والی یہ ایشیا کی سب سے بڑی مل ہے۔ ابتدائی دنوں میں یہ بہت فضائی آلودگی پیدا کرتی تھی، اب مل انتظامیہ نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے اور جدید چمنیاں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علاقہ مکین کو سانس لینے میں دشواری کا مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ علاقہ کے ذمہ داروں اور خاص طور پر ملک پاکستان کی معیشت شوگر ضروریات میں خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علاقہ مکینوں کے لیے خوش آئین بات ہے کہ ان کو دور دراز کا سفر نہیں کرنا پڑتا اور ان کی فصلات یہیں نزدیکی مل میں ہی خرید لی جاتی ہیں۔ مل میں بجلی کا اپنا پاور پلانٹ ہے اور اضافی بجلی واپڈا کے توسط سے علاقہ مکینوں کو بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اس میں ایک ریسٹ ہاؤس، رہائشی کالونی، مالکان کی قیام گاہ ایسی بنائی گئی ہیں گویا یہ کوئی 7 سٹار ہوٹل ہو۔ تاہم سامعین، اگر اوور آل بات کی جائے علاقے کو بہت سے فائدے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔